السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی یہ بہت زیادہ اختلافات پکڑ لیتے ہیں لوگ آپس میں اس بات پر کہ آیا رمضان المبارک کے اندر تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو علم ہے اس کے موافق آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آیا جو ہے تراویحاں کتنی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، 8 تراویح پڑھنی چاہیے یا 20 تراویح پڑھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو حضرات اس اختلاف میں پڑھتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا وہ تراویح پڑھ بھی رہے یا نہیں پڑھ رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، اکثر مشاہدے میں بھی یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ آپس میں جو اختلاف رکھتے ہیں نا، وہ صرف اختلاف بس آپس میں بحث مباحثہ تو کر لیا، لیکن عملی لحاظ سے نہ وہ 8 پڑھتے ہیں نہ 20 پڑھتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے، رمضان المبارک کا جو اتنا بابرکت مہینہ تھا، اس کی ہر ایک لمحہ اتنا قیمتی تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو قیمتی بنانے کا مشورہ دیا، اور اس کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہوتا تھا ہمیں چاہیے ہم اس کو فالو کرتے۔ جس طرح صحابہ کرام رمضان المبارک کو گزارا کرتے تھے کہ رات کو مطلب عبادت کرنا اللہ رب العزت کی۔ اب آیا 8 جو پڑھ رہے ہیں یا 20 پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ تراویح، پہلے نمبر پہ آپ کو تراویح تو ادا کرنی ہی چاہیے اور باجماعت ادا کریں۔ تو بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے علماء کا آپس میں اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن جہاں تک ہمارا جو ہے نا علم کہتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ 20 رکعتیں تراویح پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور بعض اکثر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 20 رکعتوں کو شروع کیا اور یہ جو ہے نا 8 رکعتیں ثابت ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے 2 سال بعد امیر المومنین بن گئے، کیا ان کو اتنا علم نہیں تھا 2 سال کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح پڑھی ہیں یا جو ہے نا 8 تراویح پڑھی ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ یہاں پہ یہ بات بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی آیا جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے نا وہ 3 راتیں وہ تراویح پڑھی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح پڑھی تو پھر ہم رمضان المبارک کا پورا مہینے تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم رمضان المبارک کی پورے مہینے تراویح پڑھتے ہیں تو حضرت عمر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو باجماعت تراویح پڑھنا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی گئی باقاعدہ طور پہ مسجد نبوی کے اندر، تو آپ یہ خود بات سوچیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں بھی شروع کروائیں، باجماعت شروع کروائیں اور پورا مہینہ شروع کروائیں، لیکن ہم ایک بات کو تو لے لیتے ہیں کہ 8 تراویح ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دوسری بات وہ ہم حضرت عمر کی مان رہے ہیں کہ جو ہے نا باجماعت بھی پڑھ رہے ہیں، پورا مہینہ بھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پورا مہینہ پڑھنا ثابت ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باجماعت پڑھنا ثابت ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بنائے ہوئے اصول کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نہیں بنایا، کیونکہ جو ایک ایک چیز کا ہمیشہ خیال کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزار دی، تو وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے، قدر کرتے تھے۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں نہ پڑھی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کیوں شروع کرواتے؟ پھر باجماعت کیوں شروع کروائی؟ پھر جو ہے نا کیا نام ہے پورا مہینہ کیوں شروع کروائی؟ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ مسجد میں آئیں، مسجد میں آنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح میں قرآن پاک سنیں، اہتمام کے ساتھ ہیں، باوقار ہیں، باوضو ہو کے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم جب 8 پڑھیں گے تو 8 پڑھ کر ہم یہ کہیں جی 20 تھی نہیں، تو یہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھ لے تو 20 تھی۔ تو اگر مثال کے طور پر آپ نے 8 پڑھی ہے، 8 کے ساتھ آپ 20 پوری کر لیں، تو صاف ظاہر اللہ پاک نے اگر پوچھا یا بھائی 8 تھی تو یا اللہ ہم نے 8 پڑھی ہیں، اور اگر 20 تھی تو 20 بھی ہم نے پڑھی ہیں، تو ہمارے پاس الحمدللہ تعالیٰ یہ جواب تو ہوگا نا۔ اور جتنے بھی ہم رمضان میں عبادت کریں اتنی کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا بات کو پورا توجہ کے ساتھ سمجھ کر اس پہ عمل کیا کریں، تاکہ رمضان مبارک کا یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کی جو سعادت مندی ہے اور اس کی جو نیکی ہے ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکیں، حاصل کر سکیں۔
میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بھی الحمدللہ تعالیٰ بڑے احسن انداز سے سمجھایا گیا ہے، آپ کو بات کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی سے ہمارے چینل کو آپ جا کر وزٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ذہنوں کی ترجمانی کرتے ہوئے لائف اسلام یوٹیوب چینل آپ کو ملے۔